السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے دین، مذہب اور مسلک میں کیا فرق ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دین، مذہب اور مسلک میں فرق کو سادہ اور واضح انداز میں اب سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ تینوں الفاظ اکثر ایک دوسرے کے بجائے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی اور دائرہ کار میں بہت فرق ہے۔ پہلے دین کو ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ دین ایک وائڈ اینگل میں ہے، بہت بڑی چیز ہے وہ۔ دین سب سے وسیع اور جامع لفظ ہے۔ یہ انسان کے رب، کائنات، زندگی اور موت کے بارے میں مکمل نظام حیات کو کہتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، معیشت، سیاست، غرض ہر شعبہ زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ یعنی یہ ہر شعبہ زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ جیسے اسلام ایک مکمل دین ہے، کیونکہ یہ صرف عبادت کا نظام نہیں بلکہ زندگی کا پورا نقشہ دیتا ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، نماز، زکوٰۃ اور اس کے بعد معاشرت، جہاد، حکومت، یہ سب کے بارے میں بات کرتا ہے یہ دین۔ اب خصوصیت دیکھ لیں، دین آسمانی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ زمین پر صرف ایک ہی صحیح دین ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں کہا گیا کہ ایک ہی صحیح دین ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی دین ہے، کیونکہ ایسی بات اب کہیں نہیں پائیں گے جو باتیں اسلام میں ہیں۔ جیسے میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمیں کیا کیا کھانا چاہیے، تو اسلام میں اس کا واضح تصور ہے۔ مطلب اسلام میں اس کے بارے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو یہ کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، کیا پہننا ہے تو یہ پہننا ہے، وہ نہیں پہننا ہے، کس طرح بولنا ہے، یہ سب کچھ اسلام میں ہے۔ سونا کیسے، اٹھنا کیسے، جاگنا کیسے، نہانا کیسے ہے، اور کسی دین میں اس طرح کی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ اگر دین ہے تو میرے نزدیک نہیں ہے۔ تو دین اگر ہے، مکمل نظام حیات اگر کہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ تو دین کا مطلب ہی ہوتا ہے مکمل نظام حیات، پوری زندگی۔ یعنی ہمیں دوسروں سے کیسے ملنا چاہیے، ہمارا رویہ دوسروں سے کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں سیاست بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اسی کے بیچ میں عبادت بھی ہے۔ تو عبادت الگ چیز ہے۔ عبادت دین کا ایک حصہ ہے، مطلب ایک پارٹ ہے دین کا، بس۔ اب مذہب کے بارے میں جان لیں۔ مذہب دین کا وہ حصہ ہے جو زیادہ تر عقائد اور عبادات تک محدود ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا اپنے خالق سے براہ راست تعلق اور رسومات، مذہب اسی کو کہتے ہیں۔ کہ مذہب کا تعلق کیا ہے؟ وہ زیادہ تر عقائد یعنی عقیدہ، انسانی سوچ پر منحصر کرتا ہے، اور عبادات تک ہی محدود ہے۔ یعنی انسانی سوچ اور عبادتوں کا طریقہ۔ جیسے اسلام ایک مذہب ہے، اور اس مذہب میں مطلب مذہب کی پہچان کیا ہے؟ تو عبادت جو ہے اس کی پہچان بن گئی۔ تو مذہب میں بس اس کی سوچ اور اس کی عبادت کا طریقہ ہی آتا ہے۔ اب باقی مذہبوں میں جیسے سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ان لوگوں کا بھی طریقہ ہے، مطلب عبادت کا الگ طریقہ ہے، ان لوگوں کی سوچ بھی الگ ہے، خدا کو وہ اور طریقے سے مانتے تو ہیں۔ تو یہ مذہب ہے۔ اب یہاں کہا گیا کہ مذہب بھی دین کے اندر ہی ہے، دین کے اندر ہی مذہب ہے، دین کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب آتے ہیں مسلک۔ ایک ہی دین اور ایک ہی مذہب کے اندر بھی بہت سارے فقہی عقائدی اختلاف کی وجہ سے بننے والے گروہ یا مکاتب فکر، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مسلک۔ فقہی مسالک ہو سکتے ہیں، یعنی فقہ کے مطابق جو اختلافات ہیں اس کے مطابق، جیسے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، ظاہری وغیرہ۔ جیسے کہا جا سکتا ہے، کسی نے کہا کہ کھڑے ہو کر پانی، یہ میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہیں، کسی میں کہا گیا کھڑے ہو کر پانی پینا ٹھیک ہے، کسی نے کہا کسی مسلک میں ہے کہ نہیں یہ برا ہے۔ تو ان کے اندر جو اختلافات ہوئے اس کی وجہ سے الگ الگ مسلک دنیا میں آتے رہے۔ تو مسلک میں کیا ہے؟ یہ فقہ کے اختلاف
اختلافات میں صرف فقہی نہیں ہے، فقہی عقائدی اختلافات کی وجہ سے مسلک دنیا میں ظاہر ہوئے۔ اسی طرح عقائدی مسالک ہیں عقیدے کے مطابق، تو عقیدے کے مطابق اہل سنت ہیں، شیعہ ہیں، بہت سارے ہیں، خوارج ہیں، تو یہ سب بھی ہیں۔ صوفی مسالک کے بارے میں بات کریں تو یہ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی وغیرہ ہیں۔ مثال دیکھ لیں کہ دو شخص دونوں مسلمان ہیں، دونوں اہل سنت ہیں، لیکن ایک دیوبندی مسلک کا ہے اور دوسرا بریلوی مسلک کا ہے، ہو سکتا ہے دونوں کا دین ایک ہی ہے، اسلام ہے، مذہب ایک ہی ہے، لیکن ان کے مسلک مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں اچھے سے دیکھ لیں دین کیا ہے۔ دین جو پوری انسانی زندگی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اسی کے اندر مذہب بھی ہے۔ اب مذہب ہے تو مذہب ایک پارٹ ہے، اسلام اگر دین ہے تو اسلام کا ہی مذہب ہوگا یہاں، تو یہاں مذہب اسلام ہے۔ اب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دین بھی ہے اور مذہب بھی ہے، یہ دونوں ہے۔ اب اسی مذہب میں یعنی اسلام میں ہی لوگ الگ الگ بٹے ہوئے ہیں، وہ فقہی یا عقائد کے اعتبار سے اختلافات ہوئے، اختلافات میں کسی نے کسی کو صحیح کہا، کسی نے کسی کو غلط کہا، وہ ان کا علم ہے، اپنے اپنے علم کے مطابق لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا، تو جن کو جو بات پسند آئی وہ اسی مسلک کی طرف چلے گئے۔ تو یہ مسلک ہے جو عقائد کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، جو اپنے نظریے کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ یہ اختلافات ہیں ایک دوسرے میں جو الگ الگ گروہ میں بٹ گئے۔ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔